بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں جتنا نیکی کی راہ پر چلو گے اتنا اللہ کی مدد آئے گی، اور جتنا اللہ کی مدد آئے گی اتنا آپ کی زندگی میں کامیابی آ جائے گی۔ اس دنیا میں کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کے سبب بن جاتے ہیں۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسے بندے کو ہر دوسرا بندہ گناہگار نظر آتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگا کرو، کیونکہ معجزے اللہ کی شان ہے۔ اس دنیا میں کسی غریب کو تنگ مت کر، کیونکہ تیری طاقت پیسہ ہے لیکن اس غریب کی طاقت اللہ ہے۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا بالکل پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے اور انہیں نرم رکھا ہے۔ اس دنیا میں ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ دل میں اترنے کے لیے سیڑھی کی نہیں بلکہ اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھے دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھے دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتے ہیں۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع کر لو کہ لوگ خود تم سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ جو مان رکھنے کے لیے ہار جائیں ان سے کبھی جیتا نہیں جا سکتا۔ بے شک اس دنیا میں اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو جیت لیتی ہے۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے بھی ہو جائیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ یا اللہ میرے دل سے ہر اس چیز کی طلب مٹا دے جو مجھے مایوس کرتی ہے۔ آج کل اس مطلبی دنیا میں حساس ہونا بھی آزمائش ہے۔ اس دنیا میں اپنے زخم اس کو مت دکھاؤ جس کے پاس مرہم نہ ہو۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ اس کے رب کی عطا ہے۔ اس دنیا میں اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ آپ کے وہ الفاظ تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اس دنیا میں بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جاتا ہے اسے زندگی کہتے ہیں۔ ہماری زندگی میں کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونا چاہیے جن کے اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں نہ کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، انسان خود عظیم نہیں ہوتا بلکہ اس کا کردار اسے عظیم بنا دیتا ہے۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل مند کمال کا اور جاہل مال کا طلبگار ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، خدا جھوٹ بولنے والے کو بھولنے کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے برائی کے کچھ تالے بنائے ہیں جن کی چابی شراب ہے، لیکن جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔
یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آدمی مسجد سے گزرے گا لیکن اس میں نماز نہیں پڑھے گا اور صرف اپنے جاننے والوں کو سلام کرے گا۔ لوگوں پر 3 احسان کرو۔ پہلا، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو۔ دوسرا، خوش نہیں کر سکتے تو دکھ نہ دو۔ اور تیسرا، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو۔ اپنی زندگیوں سے اتنا پیار نہ کرو کیونکہ یہ کسی سے وفا نہیں کرتی، اور اپنی موت کو کبھی مت بھولو کیونکہ یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور تحفہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دو، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکنے لگتا ہے اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ اکثر عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں کہ میت کا منہ ڈھانپ دیں جس سے اسے کوئی غیر محرم نہ دیکھ سکے، لیکن یقین جانیے زندگی کے لیے بھی یہی حکم ہے جسے ہم بھول بیٹھے ہیں۔ رب اپنے بندے سے فرماتا ہے، تم مجھ سے مانگو تو صحیح، میں دینے کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ رات کی تنہائی میں جب دعا مانگو تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ صرف مجھے ہی سن رہا ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص کے اندر ایک دوسرا شخص ہوتا ہے جسے ہم کبھی جان نہیں پاتے۔ شکر ایسی شے ہے کہ اسے دیکھ کر اور اسے سن کر ہی ہم اپنے اندر مسمت تبدیلی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ کمینوں کی دولت تمام مخلوق کے لیے مصیبت ہے۔ اس دنیا میں دوستی کا بھرم صرف وہی رکھ سکتا ہے جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ انسان کے جسم کو نہیں بلکہ اس کی روح کو زخمی کرتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے اچھی ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ اس دنیا میں ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلدی ہی ہمیں یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ وقت، دولت، رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت تب پتہ چلتی ہے کہ جب یہ کھو جاتی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو اچھا بنا لیجئے، دنیا سے ایک برا انسان کم ہو جائے گا۔ آئینہ دیکھ کر خیال آیا کہ زندگی تجھ پہ بھی زوال آیا، اور وقت کچھ ہاتھ میں بچا نہیں جب زندگی جینے کا خیال آیا۔ غصے میں کیے جانے والے فیصلے بعض دفعہ عمر بھر کے لیے زخم بن جاتے ہیں، اس لیے غصے اور جذبات میں آ کر کبھی کوئی فیصلہ نہ لیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ حرص و لالچ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ جو ملنا ہوتا ہے وہی انسان کو مل کے رہتا ہے۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، اس لیے بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ لوگوں میں بہتر وہ ہیں جو لوگوں کو نفع دیں، اور لوگوں میں بدترین وہ ہیں جو لوگوں کو تکلیف دیں۔ ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافروں کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ عبادت ضرور کیجیے، مگر معاملات پر بھی توجہ دیجیے، کیونکہ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیجیے کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ جو شخص کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے
تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ اس دنیا میں جو کہا نہیں جا سکتا وہی بات انسان کو بہت رلاتی ہے۔ اکثر ٹوٹ کر چاہنے والے ٹوٹ کر ہی رہ جاتے ہیں۔ سچے انسان جذباتی ضرور ہوتے ہیں مگر منافق نہیں ہوتے۔ اس دنیا میں اپنے والدین کے غلام بن جاؤ، پھر دیکھنا اللہ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں ہو، لیکن سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ خدا کو عزیز ہو۔ جو انسان آپ سے دل سے بات کرے اس کو کبھی دماغ سے جواب نہیں دینا۔ اپنے دل اور دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اور آپ اسے کافی سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ اس دنیا میں آداب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ شخص زندگی میں کبھی نہیں ہار سکتا جو برداشت کرنا جانتا ہو۔ عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے کہیں بہتر ہے۔ نہ کر نصیب سے اتنا گلہ اے انسان، کیونکہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ استاد کے سامنے احترام میں نگاہ جھکانے والے ہمیشہ سر اٹھا کر جیتے ہیں۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ اگر دلوں میں فرق آ جائے تو پھر دلیل، فلسفے سب بیکار رہ جاتے ہیں۔ یا اللہ، جو سر تیرے سامنے جھکتا ہو اسی دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا۔ اس دنیا میں جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ کسی کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے، اور کسی کو رلا کر ہنسے تو کیا ہنسے۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتا ہے وہ کبھی دوسروں کے درد کی وجہ نہیں بنتا۔ اس دنیا میں کسی کا حال دیکھ کر کوئی فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گناہ گار کا ایک مستقبل ہوتا ہے۔ مسلمان اسلامی سال کے مقدس مہینے رمضان المبارک میں سبھی مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ روزے میں مسلمان صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانا اور پینے سے باز رہتے ہیں، اور روزہ رکھنے کے لیے صبح صادق سے پہلے کھانا کھایا جاتا ہے جسے سحری کہتے ہیں، اور جس کے بعد نماز فجر ادا کی جاتی ہے، جبکہ غروب آفتاب کے وقت اذان مغرب کے ساتھ روزہ کھول لیا جاتا ہے، اور جسے افطار کرنا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سچی کتاب میں ایمان والوں کو کچھ اس طرح مخاطب کیا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیے ہیں، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے رکھنا فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو۔ روزہ صرف انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب ہی نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ روزے کے کچھ ایسے حقائق بھی ہیں جن کو جان کر آپ خود کو ایک روزے دار ہونے پر فخر محسوس کریں گے۔ روزہ اسلامی ارکان میں سے چوتھا رکن ہے، اور روزہ جسمانی صحت کو
برقرار رکھتا ہے بلکہ اسے بڑھاتا بھی ہے۔ روزے سے دل کی پاکی اور روح کی صفائی اور نفس کی طراحت حاصل ہوتی ہے۔ روزہ دولت مندوں کو غریبوں کے حالات سے عملی طور پر باخبر رکھتا ہے۔ روزہ شکم سحروں اور فاقہ مستوں کو ایک برابر کھڑا کر دیتا ہے۔ روزہ جسم کو مشکلات کا عادی اور سختیوں کا خوگر بناتا ہے۔ روزے سے بھوک اور پیاس میں تحمل اور صبر کی دولت ملتی ہے۔ روزے سے انسان کو دماغی اور روحانی یکسوئی حاصل ہوتی ہے، اور روزہ بہت سے گناہوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ روزہ نیک کاموں کے لیے ذوق اور شوق انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، کیونکہ روزہ ایک مخفی اور خاموش عبادت ہے جو کہ ریاکاری اور نمائش سے بری ہے۔ قدرتی مشکلات کو حل کرنے اور آفات کو ٹالنے کے لیے روزہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ان فوائد کے علاوہ بہت اور فائدے بھی ہیں جن کا ذکر حدیث میں کچھ اس طرح موجود ہے کہ بخاری اور مسلم میں ہمیں یہ حدیث ملتی ہے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملنے کے وقت، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ روزوں کی فضیلت کا بیان کہاں تک کیا جائے۔ روزہ خود بھی بابرکت ہے اور اس کے لیے سحری کھانا بھی برکت ہے، اور روزہ افطار کرنا بھی برکت ہے، اور وقت افطار اپنے دوستوں میں بیٹھ کر کرنا بھی بابرکت ہے۔ سحری اور افطاری کی خوراک ویسے تو عام ہی ہوتی ہے جو ہمارے روزمرہ کے معمولات میں داخل ہے، مگر روزے دار کے لیے یہ بھی ایک باعث فضیلت اور بابرکت ہے، اور جیسے کہ ہم نے حدیث میں سنا کہ روزہ ہی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا باعث بنے گا، تو اسی بات پر میں اپنے تمام بھائی بہن سے یہ امید رکھتا ہوں کہ ہم اس بابرکت مہینے سے پورا نفع لیں گے۔ ہم کسی کے لیے تب تک اچھے ہیں جب تک ہم انہیں فائدہ پہنچاتے رہیں۔ زندگی میں آدھے دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتے ہیں، اور باقی کے آدھے دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتے ہیں۔ اس دنیا میں جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گربان ہے، اور رہنے کی بہترین جگہ اپنی اوقات۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ دیواروں کے کان ہو یا نہ ہو، لیکن فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا آپ بھی اپنی باری کا انتظار کریں۔ نہ جانے کون سی شہرت پہ انسان کو ناز ہے، کیونکہ یہ انسان تو اپنی آخری غسل تک کا محتاج ہے۔ قریبی رشتوں کی تکلیف یا اذیت دراصل اللہ کی طرف لو لگانے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھی ہوتی۔ تمہارا دل سمندر کے مانند وسیع ہے، اس لیے جاؤ خود کو اپنی پوشیدہ وصیتوں میں تلاش کرو۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، کیونکہ اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن جائے گا اور تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ تجھے کیا بتاؤں میرے ہم نشیں، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ بزرگ کہتے ہیں فصل رنگ بدلے تو کاٹ لو، اور لوگ رنگ بدلے تو انہیں چھوڑ دو۔ دکھ تب ہوتا ہے
जब हमारी नीयत साफ हो और लोग हमें गलत समझें। हज़रत अली ने फरमाया, हिर्स और लालच से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि इंसान को जो मिलना होता है वो उसे मिलकर रहता है। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह तराजू होता है, क्योंकि वो हाथ मिलाने से पहले हिसाब लगा लेते हैं कि इस बंदे से मुझे कितना फ़ायदा होगा। एक तुम्हारा रब ही तो है जो तुम्हारी 1000 नादानियों पर भी पर्दा डाल देता है। दाग दाग मत कहो, क्योंकि यहाँ सब दागदार हैं। बेदाग तो सिर्फ वही है जो तुम्हारा परवरदिगार है। नहीं इश्क का दर्द लज्जत से खाली, क्योंकि जिसे ज़ौक़ है वो मज़ा जानता है। अगरचे इंसान को मुकद्दर से ज़्यादा रिस्क नहीं मिलता, लेकिन वो फिर भी रिस्क की तलाश में घूमता रहता है। इस दुनिया में जो तुझसे वाबस्ता नहीं तो उससे वाबस्ता ना हो। इस दुनिया में जिसको अपने छोड़ देते हैं वो गैरों के हाथ लग जाता है। जो शख्स तुम्हें अच्छा लगे उससे कम मिला करो, और जो बहुत अच्छा लगे उसे सिर्फ देखा करो। हज़रत अली ने फरमाया कि अगर ज़िंदगी को हमेशा खुशियों के साथ गुजारना चाहते हो तो गमज़दा लोगों के गम सुना करो, फिर देखना कभी दुखी नहीं रहोगे। ज़िंदगी को ज़रूरत की तरह गुजारो, ख्वाहिशों की तरह नहीं, क्योंकि ज़रूरतें फ़कीर की भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं हो पाती। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हैं, बल्कि उन लोगों से डरो जो अपने मामले अल्लाह पर छोड़ देते हैं। हमेशा उन लोगों को चुना करिए जिनको इज्जत देने पर वो खुद से बढ़कर आपको इज्जत दें, और यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। इस दुनिया में जो दूसरों के गम से लाताल्लुक है वो शख्स इंसान कहलाने के मुस्तहिक नहीं। अगर तुम साफ आईना चाहते हो तो अपने आप को देखो और हर उस सच्चाई को देखो जिसका अक्स आईना दिखाए। मोहब्बत और दोस्ती ये दोनों चीज़ें हर तूफान का सामना कर सकती हैं, मगर एक चीज़ इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती हैं, और वो है गलतफहमी। हम किसी के लिए तब तक अच्छे हैं जब तक हम उन्हें फ़ायदा पहुंचाते रहें। ज़िंदगी में आधे दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आते हैं, और बाकी के आधे दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आते हैं। इस दुनिया में झांकने की बेहतरीन जगह अपना गिरबान है, और रहने की बेहतरीन जगह अपनी औकात। गिरते हुए आंसू और टूटे हुए दिल की कदर तो बस अल्लाह ही जानता है। दीवारों के कान हो या ना हो, लेकिन फरिश्तों के पास कलम ज़रूर है। किसी का दिल दुखाने के बाद बेहतर होगा आप भी अपनी बारी का इंतज़ार करें। न जाने कौन सी शोहरत पे इंसान को नाज है, क्योंकि ये इंसान तो अपनी आखिरी गुस्ल तक का मोहताज है। करीबी रिश्तों की तकलीफ़ या अज़ियत दरअसल अल्लाह की तरफ लो लगाने का एक ज़रिया होती है। तन्हा इंसान को कभी तन्हा ना समझना, क्योंकि जो तन्हा होता है उसके सबसे करीब अल्लाह होता है। इंसान अपनी दुआओं से ही अपना मुकद्दर लिखता है, और इंसान की दुआएं ही इंसान तक वो सब कुछ ले आती हैं जो उसके नसीब में भी नहीं लिखी होती। तुम्हारा दिल समंदर के मानिंद वसी है, इसलिए जाओ खुद को अपनी पोशीदा वसीयतों में तलाश करो। ख्वाहिश के सांप को इब्तिदा में ही मार देना चाहिए, क्योंकि अगर देर करोगे तो ये बढ़ते बढ़ते अजदाहा बन जाएगा और तुम्हारे काबू से बाहर हो जाएगा। तुझे क्या बताऊं मेरे हमनशी, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। बुजुर्ग कहते हैं फसल रंग बदले तो काट लो, और लोग रंग बदले तो उन्हें छोड़ दो। दुख तब होता है जब हमारी नीयत साफ हो और लोग हमें गलत समझें। हज़रत अली ने फरमाया, हिर्स और लालच से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि इंसान को जो मिलना होता है वो उसे मिलकर रहता है। कुछ लोगों के सीने में
دل کی جگہ ترازو ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہاتھ ملانے سے پہلے حساب لگا لیتے ہیں کہ اس بندے سے مجھے کتنا فائدہ ہوگا۔ ایک تمہارا رب ہی تو ہے جو تمہاری ہزار نادانیوں پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے۔ داغ داغ مت کہو، کیونکہ یہاں سب داغدار ہیں۔ بے داغ تو صرف وہی ہے جو تمہارا پروردگار ہے۔ نہیں عشق کا درد لذت سے خالی، کیونکہ جسے ذوق ہے وہ مزہ جانتا ہے۔ اگرچہ انسان کو مقدر سے زیادہ رزق نہیں ملتا، لیکن وہ پھر بھی رزق کی تلاش میں گھومتا رہتا ہے۔ اس دنیا میں جو تجھ سے وابستہ نہیں تو اس سے وابستہ نہ ہو۔ اس دنیا میں جس کو اپنے چھوڑ دیتے ہیں وہ غیروں کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ جو شخص تمہیں اچھا لگے اس سے کم ملا کرو، اور جو بہت اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، پھر دیکھنا کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہشوں کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورتیں فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، لیکن خواہشیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہو پاتی۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنے معاملے اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیشہ ان لوگوں کو چنا کریے جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ اس دنیا میں جو دوسروں کے غم سے لا تعلق ہے وہ شخص انسان کہلانے کے مستحق نہیں۔ اگر تم صاف آئینہ چاہتے ہو تو اپنے آپ کو دیکھو اور ہر اس سچائی کو دیکھو جس کا عکس آئینہ دکھائے۔